السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جامع میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنت، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اعیذہ من النار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگے، جنت طلب کرے، تو جنت کہتی ہے اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور کوئی بندہ 3 بار جہنم سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو جہنم سے مجھے نجات عطا فرما، جہنم سے تو مجھے محفوظ رکھ، تو جہنم کہتی ہے اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے۔ جنت مانگے، لفظ کیا ہے؟ جنت مانگنے کا۔ من سأل اللہ الجنت، جو کوئی جنت مانگے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ اللہم انی اسألک الجنت، یہ بھی وہی معنی ہوا ہے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ جہنم سے نجات مانگے اللہم اجرنی من النار، یا کوئی یہ کہے کہ اللہم ادخلنی الجنت ونجنی من النار، اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، کسی بھی لفظ سے۔ بہرحال 3 بار کوئی بندہ جنت مانگے اللہ سے تو جنت کہتی ہے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ 3 بار کوئی بندہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے جہنم سے تو جہنم کہتی ہے اللہ تو اسے جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت کو مانگتا ہے بندہ تو جنت دعا کرتی کہ اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ ماننا پڑے گا یہ ہماری دعا جنت سنتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم ادخلنی الجنت یا اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، یہ ہمارے کہنے کو جنت سنتی ہے، جنت سنتی ہے۔ جنت یہاں نہیں ہے، جنت ہے آسمانوں پر، سدرہ منتہا کے پاس، آسمانوں پر ہے جنت۔ زمین سے آسمان تک، پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر اس آسمان کا موٹاپا 500 سال کا ہے۔ تو یہ زمین سے آسمان کی جو چھت ہے، پہلے آسمان، وہاں تک پہنچنے کے لیے 1000 سال لگیں گے۔ اس کے اوپر اس آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے لیے 500 سال، پھر اس کا موٹاپن اس کا 500 سال، تو دوسرے آسمان کی چھت پر جانے کے لیے کتنے سال ہوں گے؟ 2000 سال۔ ہزاروں برس کی مسافت کی دوری پر جو جنت ہے، وہ جنت بندے کی دعا کو سنتی ہے۔ جنت حضور کا ایک صدقہ ہے، حضور کے طفیل میں ملنے والی چیز ہے ہماری جنت۔ ہماری جنت، ہمیں جو جنت ملتی ہے، وہی جنت کو حضور کا صدقہ بول سکتے کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو ہماری ماں کے پاؤں کے نیچے سے مراد ہماری جنت، تمہاری جنت نہیں۔ میری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے میری جنت، آپ کی ماں کے پاؤں کے نیچے ہے آپ کی جنت۔ سمجھے بھائی؟ وہ کسی بزرگ کی جنت نہیں، وہ ہماری جنت جو ہماری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، حضور نے فرمایا صحابی سے، ایک صحابی آتے ہیں، کیونکہ یہ کہنا پڑتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، یہ حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تو کوئی حدیث جاننے والے صاحب کہیں گے کہ بھائی اس کی سند میں ضعف ہے، ضعیف حدیث سنا کر جا رہے ہیں، مگر یہ معنی ثابت ہے صحیح احادیث سے کہ ایک صحابی آتے ہیں، صحیح ستہ کی روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ، میں
آپ کے ساتھ ہو کر کافروں سے جہاد کرنا چاہتا ہوں، جنگ لڑنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں جنگ لڑنا۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ اذهب ارجع الیہا، واپس جاؤ ماں کی طرف، ماں کے پاس جاؤ۔ فالزم رجلہا فثم الجنہ، ماں کے پاؤں کو لازم پکڑ لو، جنت وہاں ہے۔ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ تو ماں کے پاؤں کو لازم، ماں کے ہاتھ کو لازم پکڑنا، ماں کے سر کو لازم، سر کا ذکر نہیں ہے، ماں کی آنکھوں کا ذکر نہیں ہے، کانوں کا ذکر نہیں ہے، ہاتھوں کا ذکر نہیں ہے۔ فلزم رجلہا، ماں کے پاؤں کو لازم پکڑ لو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ماں کے وہ معلوم ہوا بچہ جب تک چھوٹا رہتا ہے وہ ماں کا، باپ کا بچہ ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے وہ ماں باپ کا غلام ہے۔ جب بڑا ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھو کیا سکھا رہے ہیں، کہاں جا کے ماں کو کھانا کھلاؤ، ماں کو پانی پلاؤ، ماں کو پیسہ دو۔ اے پیسہ تو فقیر کو بھی دیتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے، جب ماں باپ کو اپنی کمائی لا کر دیتے ہیں تو کبھی اپنی کمائی نہیں سمجھنا، تم خود ان کی بھیک ہو، تم خود ان کا صدقہ ہو۔ بچہ خود باپ کی کمائی ہے، کہ قرآن سے احادیث سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے۔ حارث فردان ان کے ماں باپ کی کمائی ہے، مصدق ان کے ماں باپ کی کمائی ہے، اشفاق ان کے ماں باپ کی کمائی ہے، رفیع الدین ان کے ماں باپ کی کمائی، اکرم ان کے ماں باپ کی کمائی ہے۔ یہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ کیا بھائی ایسا بولتے ہیں، قرآن سے ثابت کرو۔ قرآن کہتا ہے، سنیں گے نا آپ، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ فرماتا ہے برباد ہو جائے ابو لہب، اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وہ بھی برباد ہو جائے۔ پیدا کرنے والا خود بولتا ہے برباد ہو جائے، کیونکہ مصطفیٰ کے خلاف ہاتھ اٹھایا، وہ ہاتھ برباد ہو جائے۔ جو ہاتھ حضور کے خلاف اٹھا اس ہاتھ کا پیدا کرنے والا خود کہتا ہے برباد ہو جائے۔ تو معلوم ہوا جو ہاتھ حضور کی محبت میں اٹھے گا وہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ یہ سے ثابت ہوتا ہے، عقل ہے تو مانیں گے۔ ابو لہب کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے ہاتھوں کو کس نے پیدا کیا؟ اس میں کوئی کلام ہے کیا؟ اب وہی خدا کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ اس کے ہاتھ کیا ہو جائیں بھائی؟ پھر فرماتا وہ بھی برباد ہو جائے۔ وہ برباد ہو جائے بولے تو ہاتھ بھی برباد ہو جائیں گے نا، نہیں پہلے ہاتھ برباد ہو جائیں گے۔ معلوم ہے اس کے برباد ہونے سے پہلے ہاتھ برباد ہو جائیں، کیونکہ روایات میں آیا حضور کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، اشارہ کیا تھا حضور کے خلاف۔ اللہ فرماتا ہے اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ معنی ہے کہ آدمی زندہ رہے ہاتھ پڑ جائیں، یہ موت سے بدتر حال ہے نا۔ یہ ایک معنی ہے ہاتھ ساتھ دینے والی چیز، ساتھ دینے والے ختم ہو جائیں، بے سہارا ہو جائے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وہ بھی برباد ہو جائے۔ کیا برباد ہو جائے؟ ہاتھ برباد ہو جائے مولانا۔ صحیح البخاری میں لفظ ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو لہب کو، یہ کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ، عبد العزیٰ اس کا نام تھا، ابو لہب اس کی کنیت ہے۔ ابو لہب کو، لہب کا معنی کیا ہے؟ شعلہ، شعلہ، آنکھ کا شعلہ ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ وہ گورے رنگ والا تھا، تو وہ بڑے روشن چہرے والا، خدا بتا یہ آگ میں جانے والا، تبت یدا ابی لہب، یہ شعلے والا، آگ میں جلنے والا، سیصلی نارا ذات لہب، وہ شعلے والی جہنم میں جانے والا ہے۔ یہ اس کا حسن، یہ اس کا گورا پن لے جا جہنم، کیونکہ مصطفیٰ کا دیوانہ۔ بلال سیاہ فام میں ہے، یا بلال اغثنا بولنے والا بھی جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں میرے ایک شعر ہے، کہتا ہوں حبل راس بیت اللہ رجلی حبیب اللہ سیدنا بلال، اللہ کے گھر کے سر نے بوسہ دیا اللہ کے حبیب بلال کے پاؤں کو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ والے جنتیوں کے سلطانوں میں سے ہیں۔ ابو لہب
جہنم کو جانا. تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس کے ہاتھ برباد ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے، صحیح البخاری میں لفظ ہے کہ اسے ایک بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، ایک صحابی اسے خواب میں دیکھتے ہیں، کیا میاں کیا حال ہے تیرا؟ مطلب میں تو جوتے کھا رہا ہوں، جہنم میں ہوں، مگر اس انگلی سے مجھے ہر پیر کے دن پینے کو کچھ ملتا ہے. انگلی سے، انگلی کہاں ہے؟ ہاتھ میں ہے. ہاتھ برباد ہو جائے، اس انگلی سے، اس ہاتھ کی انگلی سے اسے پینے کو مل رہا ہے. تو کیوں؟ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے سویبہ میری باندی کو محمد مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشخبری دینے پر آزاد کر دیا، اشارے سے. اشارے سے میں نے کہا، انگلی کے اشارے سے، جا تو آزاد ہے. حضور پیدا ہوئے یہ سن کر اشارہ کیا خوشی میں، میلاد النبی کی خوشی میں. ابو لہب ہاتھ کو استعمال کیا تو جہنم میں اسے اللہ ایسے ہی کچھ نہ کچھ پلا سکتا تھا، اس ہاتھ سے پلا رہا ہے. اور جس ہاتھ کو خدا کہہ رہا ہے برباد ہو جائے، تو گستاخی میں اٹھا وہ ہاتھ برباد ہو جائے، میلاد کی خوشی میں اٹھا اس ہاتھ سے ہم پلائیں گے اسے. اب جب یہ ابو لہب کے ساتھ یہ سلوک ہے، وہ بندہ جو توحید پرست ہے، مسلمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، رسولوں کی رسالت کا عقیدہ رکھتا ہے، نبیوں کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں کی فرشتگی پر عقیدہ رکھتا ہے، حشر و نشر پر عقیدہ رکھتا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر عقیدہ رکھتا ہے. یہ ساری ایمانیات کا رکھنے والا رکھتے ہوئے مصطفیٰ کی میلاد میں خوشی ظاہر کرے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا درجات دے گا، وہ اسے کہاں عذاب ہوگا. جبکہ عذاب جس کا مقدر بنا ہوا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ میلاد کی خوشی، وہ جب خوشی منایا حضور کو نبی سمجھ کر نہیں منایا تھا. بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، بھائی کے گھر میں فرزند پیدا ہوا ہے، بھتیجا سمجھ کر خوشی منایا، اور بعد ایسی موت مرا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس خوشی منانے پر یہ ثمرہ دے رہا ہے اسے. تو جو حضور کے آنے پر حضور آئے ہیں بلکہ خوشی منا رہا ہے، اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، کیوں بھائی میلاد میں خوشیاں منا رہے ہیں؟ حضور آئے ہیں، رسول اللہ آئے ہیں، توحید کے سب سے بڑے علمبردار آئے ہیں، شرک کو مٹانے والے، کفر کو مٹانے والے رسول اللہ آئے ہیں، اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں. اب اللہ آپ خود سے اس حدیث کی روح سے دیکھیے اسے کیا نہیں ثواب عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. تو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ فرماتا ہے اسے ابو لہب کو اس کا مال کوئی نفع نہیں دیا، اور اس کی کمائی، اس کا مال بھی نفع نہیں دیا، اور اس کی مال بھی نفع نہیں دیا، اس کی کمائی، مال کمائی. تو مفسرین لکھتے ہیں مال تو مال، وما کسب سے مراد اس کی اولاد، یہاں اس کی کمائی سے مراد اس کی اولاد سے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اولاد اسے کوئی فائدہ نہیں. حدیث صحیح میں آیا، سرکار فرماتے ہیں الولد من کسب الرجل، بچہ اس کے آدمی کی کمائی سے ہے، آدمی کا بیٹا اس کی کمائی سے. تو ماں کو یا باپ کو جا کر آپ کچھ دے رہے ہیں تو یہ سمجھنا کہ انہی کا جو ہے وہ ہم ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو کبھی کیا لوگ کہتے ہیں ماں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، ماں کو پیسے دیتے ہیں، باپ کو پیسے دیتے ہیں. ہم دیتے نہیں، ہم ان سے لیتے ہیں، کیونکہ پیسہ دے دیں، دوا کو پیسے دے دیے، کھانے کو پیسہ دے دیے، سمجھ ہم دے رہے ہیں. ایسا تو آپ فقیر کو بھی دیتے ہیں، سمجھو نہیں دیتے. پھر ماں اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ باپ میں اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ تو ماں باپ پر رحم کر دینا کافی نہیں ہے، رحم تو آپ بھکاری پر بھی کرتے ہیں، جانور پر بھی کرتے ہیں، کافر پر بھی کرتے ہیں. رحم کرنا کافی نہیں، تعظیم کرنا، احترام کرنا. تو حضور نے نہیں فرمایا جاؤ تمہاری ماں کی خدمت کرو، فلزم رجلہا،
اس کے پاؤں کو، تمہاری ماں کے پاؤں کو لازم پکڑ لو، فثم الجنہ، جنت وہاں ہے۔ تو جنت، جب ہماری جنت ہمارے پاؤں کی، ہماری ماں کے قدم کے نیچے ہے، تو جنت حضور کا صدقہ ہے بولنا کیا غلط ہے؟ سمجھے مولا؟ روایات میں آیا جنت کے پتے پتے پر اللہ کا نام ہے، حضور کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، حضور کا نام ہے۔ نام کس کا کس پر لکھتے ہیں؟ مالک کا پراپرٹی پر، آپ کی پراپرٹی پر آپ کا نام، آپ کی ملک پر آپ کا نام، جو آپ کی جاگیر ہے، آپ کی جائیداد ہے، اس پر آپ کا نام، آپ کی چیز پر ان کا نام لکھیں۔ جنت کے ہر پتے پر اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، اللہ، یہ مواہب دنیا میں روایت ہے۔ جنت کے ہر پتے پر حضرت آدم علیہ السلام، مواہب دنیا میں امام خطیب قسطلانی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اپنے صاحبزادے شیس علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا میرا پردہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب بھی تم اللہ کو یاد کرو گے ساتھ محمد مصطفیٰ کو یاد کرو۔ آدم علیہ السلام فرماتے کیونکہ اے بیٹا میں جب جنت میں رہا تو سارے آسمانوں کی سیر کی میں نے، تو میں نے جنت کی سیر بھی کی، تو میں نے جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا دکھا، نام کے ساتھ، تو ہر جگہ اللہ کا نام، اللہ مالک ہے، حضور کا نام ساتھ ہے۔ تو مالک حقیقی اللہ ہے، مالک مجازی ظاہراً مالک حضور ہے نہیں، یہ ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، نہیں ہے میں اس کا مالک نہیں کیا؟ یہ ایک چیز کے کتنے مالک ہوئے؟ شرک ہو گیا؟ نہیں میں اللہ کے سوائے کوئی مالک نہیں بولتے، ان کے ڈاکومنٹس لے لو، دے ڈالو، میں بھی بندہ آپ بھی بندے اللہ کے، آپ کو بھی حق ہے، جتنا حق آپ کو اتنا ہی مجھے بھی ہے، نہیں کیونکہ میں بھی بندہ ہوں اللہ کا، آپ بھی بندے ہیں اللہ کے، اور نہ میں مالک ہوں نہ آپ مالک ہیں، مرضی تمہاری ہماری، چلو پھر نہیں بولے نہیں میرا نام لکھا ہوا ہے، نہیں میری تو نام لکھا ہوا ہے تو تم مالک ہو گئے۔ تو جنت پر اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ہے، تو جنت اللہ اس کے رسول کی ملک ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، تو اللہ اس کے رسول کا صدقہ ہے جنت۔ جنت کو مانگنے والا مانگتا ہے تو جنت سنتی ہے، یہی کہنا پڑے گا، سن کر دعا مانگتی ہے اس کے لیے، اے اللہ تو اس کے لیے اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور جہنم سے کوئی پناہ مانگتا ہے، اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم اس کے لیے دعا کرتی ہے، جہنم اسے چاہتی ہے اور دعا کرتی ہے، چاہ کر کیا دعا کرتی ہے؟ اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے، اس کی یہ دعا ہے، خیر ہے۔ اگر وہ یہ دعا کرے کہ اللہ تو اسے مجھ سے ملا دے تو بد دعا ہو جائے گی، تو اس کی دعائے خیر کیا ہے کہ تو اسے مجھ سے بچا لے، کہنا ہی اس کی دعائے خیر ہے، ورنہ بد دعا ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا جنت کو مانگنا شرعاً محمود، محبوب، مرغوب، مندوب امر ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کو جنت کی ضرورت نہیں، یہ بے ایمانی کی بات ہے۔ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جنت میں بقا ہے، جنت میں فنا نہیں، جنت میں کوئی بیماری نہیں، جنت میں اونگنا نیند بھی نہیں، جنت میں بیماری نہیں، جنت میں پریشانی نہیں، جنت میں دشمنی نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑے نہیں، قتل و غارت گری نہیں، گناہ گاری نہیں، اور جنت میں موت نہیں۔ کیا کیا ہے جنت میں؟ دیکھیے آپ، یعنی جنت میں بقا ہے، جنت میں دوام ہے، جنت میں خلود ہے، جنت میں مزیداریاں ہی مزیداریاں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جنت میں میوے ہیں، جنت میں باغات ہیں، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں شراب کا سمندر ہے۔ کیسی شراب؟ جس میں بدبو نہیں، نشہ نہیں، بدخیالی نہیں، پی کر مست رہیں گے، خوشبودار مزیدار شراب ہے جس کو پی کر آدمی بہکے گا نہیں، ایسی شراب کا سمندر ہے خوشبودار۔ جنت میں دودھ کا سمندر ہے، یہاں دودھ کا سمندر آپ کبھی دیکھیں دودھ کا سمندر ہے، یہ ایمان رکھنا چاہیے۔
پانی کے سمندر ہیں، ایک سمندر، کئی سمندر، پانی کے سمندر ہیں، اور دودھ کے سمندر ہیں، شراب کے سمندر ہیں، خوشبودار مزیدار لذیذ ذائقے والی شراب جس کو پی کر کوئی لڑکھڑائے گا نہیں، کوئی دیوانہ ہوئے گا نہیں، بکے گا نہیں، مزیدار شراب خوشبودار، اور شہد کا سمندر ہے، یہاں شہد کا سمندر آپ دیکھیں، جنت میں نعمتیں ہیں، جنت میں بے حساب نعمتیں ہیں، کیا کیا ہے جنت میں؟ جنت میں ہمارے پیر و مرشد ہیں، جنت میں ہمارے دادا پیر ہیں، جنت میں ان کے پیر ہیں، جنت میں خواجہ اجمیری ہیں، جنت میں غوث پاک ہیں، جنت میں ائمہ اربعہ ہیں۔ آپ کو جنت نہیں چاہیے؟ جنت میں امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہیں، دنیا میں بھی تھے، چند دن کے لیے تھے، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ سارے محدثین جنت میں رہیں گے، سارے مفسرین جنت میں رہیں گے، سارے فقہاء جنت میں رہیں گے، سارے متکلمین جنت میں رہیں گے، سارے تابعین تبع تابعین جنت میں رہیں گے، سارے صحابہ کرام جنت میں رہیں گے، سارے انبیاء علیہ السلام جنت میں رہیں گے، محمد رسول اللہ جنت میں رہیں گے، اور اللہ کا جلوہ جنت میں رہے گا۔ وہ جنت نہیں چاہیے؟ جنت اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، اللہ کی ہر نعمت کے ہم محتاج ہیں۔ جنت تو جنت ہے، ہاں جنت ہو یا کوئی سی بھی نعمت ہو، سب سے پہلے نعمت دینے والا ہو، سب سے پہلے خدا چاہیے، بعد جنت چاہیے، یہ عقیدہ ہے۔ اگر جنت نہیں چاہیے نہیں بول، جنت کی تحقیر بے ایمانی ہے۔ تو اللہم انی اسألک الجنت، جو کوئی بندہ 3 بار یہ کہتا ہے، جنت کہتی ہے اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ جنت کہتی ہے تو کچھ بھی کہے گی تو اللہ کے حکم سے ہی کہے گی نا، تو معلوم ہوا ہمارا جنت کو مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ جنت کو دعا کرنے کا حکم دے دیتا ہے، اس کے لیے تو دعا کر، تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت اللہم اجرنی من النار، 3 بار یہ دعا جو کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں جنت اسے مانگتی ہے، جہنم سے بچ کر رہنے کی دعا مانگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورد پر، اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت سے مالا مال کرے، جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔